السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، نماز کے دوران نماز کی کچھ حرکات ہیں، اٹھنا بیٹھنا، سجدے میں جانا، رفع الیدین کرنا، یہ تو نماز کے اندر کی حرکات ہیں۔ لیکن کچھ حرکات ایسی ہیں جو نماز کے اعمال میں سے نہیں ہیں، نماز کے اعمال کی وہ حرکات نہیں ہیں، دوسری طرح کی حرکات ہیں۔ ان حرکات کو 5 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ نماز کی جو حرکات ہیں، ان کے علاوہ جو ہم نماز میں حرکتیں ہوتی ہیں، ان کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نماز میں ضروری اور غیر ضروری حرکات کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ حرکت واجب۔ وہ نماز میں سے نہیں ہے، لیکن وہ حرکت کرنا آپ کے لیے واجب ہے۔ آپ نہیں وہ حرکت کریں گے تو یا تو گنہگار ہوں گے یا نماز نہیں ہوگی۔ مثلاً اگر قبلے کا صحیح پتہ چل جائے حالت نماز میں، فرض نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو حرکت کرنی ہے، قبلے کی طرف ہو جانا ہے۔ اگر آپ نہیں ہوں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ سامنے سے اگر کوئی آپ کے گزر رہا ہے تو آپ کو روکنا واجب ہے۔ آپ نے نہیں روکا، نماز ہو جائے گی، لیکن آپ گنہگار ہوں گے۔ آپ کو روکنا چاہیے۔ حدیث میں سختی کے ساتھ حکم ہے کہ اس سے لڑ جائیے، وہ شیطان ہے۔ ایسے ہی واجب حرکات میں معلوم ہو جانے پر کپڑے یا بدن سے گندگی دور کرنا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں اپنے جوتے اتار دیے تھے، تو یہ وہ حرکت ہے جو واجب ہے۔ دوسری حرکت کیا ہے نماز میں؟ مستحب ہے۔ کر لیں تو ثواب ہے، بہتر ہے، اجر پائیں گے، اور اگر نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ جیسے کہ اگر کوئی دوسری صف میں کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ اگلی صف میں گنجائش ہے، تو مستحب یہ ہے کہ دوسری صف سے چل کر کے اگلی صف میں جا کر کے مل جائے۔ نہیں گیا تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر جا کر کے اگلی صف کو پوری کر لیتا ہے تو یہ مستحب ہے۔ ایسے ہی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر کوئی آپ کے بائیں آ کر کے کھڑا ہو جائے تو مستحب یہ ہے کہ آپ اس کو پکڑ کر کے اپنے دائیں کر لیجئے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ عمل مستحب ہے، یہ حرکت مستحب ہے۔ تیسری حرکت کیا ہے؟ مباح۔ کریں نہ کریں، نہ کرنے میں کوئی حرج ہے اور نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ حرکت جیسی ضرورت ہو، جیسے نماز کی حالت میں سانپ بچھو مارنا۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے سامنے سانپ گزرا، آپ چاہیں تو اس سانپ کو مار سکتے ہیں۔ بدن میں کھجلاہٹ معمولی محسوس ہو رہی ہے، آپ کھجا سکتے ہیں۔ تو ایسی کوئی معمولی حرکت ضرورت کے تحت مباح ہے، یعنی نہ اس میں ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ چوتھی حرکت ہے مکروہ۔ نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن ایسی حرکت کرنے سے نماز کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، نماز کا اجر گھٹ جاتا ہے۔ جیسے بلا ضرورت مسلسل کپڑوں سے کھیلنا، ٹوپی صحیح کرنا، گترا صحیح کرنا، لنگی صحیح کرنا، یا بدن سے کھیلنا، انگلیاں چٹکانا، کچھ کرتے رہنا، مسلسل نہیں، میں نے غلط کر دیا، اگر مسلسل کریں گے تو یہی حرام ہو جائے گا۔ معمولی حرکت بلا ضرورت بدن سے کھیلنا، یہ حرکت مکروہ ہے۔ اور 5ویں حرکت ہے حرام۔ بلا ضرورت کثرت کے ساتھ مسلسل وہ حرکت کرنا، مسلسل بدن کھجاتے رہنا بلا ضرورت پوری نماز میں، مسلسل داڑھیوں یا کپڑوں سے کھیلتے رہنا،
مسلسل انگلیاں چٹکھاتے رہنا، مسلسل ناخن کترتے رہنا، تو یہ وہ حرکت ہے جو کہ حرام ہے، آپ گنہگار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نمازیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں پڑھنے کی توفیق دے، جیسا کہ آپ نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ السلام علیکم۔